اور ان فیوزات اور برکات میں سے ایک برکت جو آپ سب کوئی شاید ایسا کوئی بچہ بھی نہ ہو ایسا جسے وہ نہ پتا ہو یا اسے نہ آتا ہو، تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کون ہے جسے یہ تسبیح نہ آتی ہو؟ کس کے پاس وقت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا اتنا مصروف ہو کہ اس کے پاس تسبیح زہرا کا وقت نہ ہو؟ آپ آفس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین اسٹیشن پہ پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ٹرین جانے والی ہے، تسبیح کے لیے کوئی قبلہ رخ ہونا شرط تو نہیں ہے؟ چلتے چلتے آپ آثار و برکات تسبیح ہے جناب سیدہ کے بہت زیادہ ہیں، جو روایات میں ہے میں صرف چند کی طرف اشارہ کروں گا، باقی بیان بھی نہیں کروں گا۔ پہلا یہ ہے غفران الذنوب، یہ تسبیح گناہوں کو کیسے مٹا دیتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے شاید مقدمہ بھی ماننا پڑے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہماری نسبت وہ غیب ہیں۔ وہ غیب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا پروسیس پتا نہیں ہے، اس کا کنیکشن پتا نہیں ہے، اس لیے وہ غیب ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے یہاں ایک بٹن ہے، اس بٹن کو اگر دباؤ تو فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے وہ ملک تباہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ ایک بٹن دبانے سے کس کو اس بات پر یقین آئے گا؟ جس کو غیب کا علم ہو۔ غیب کیا ہے؟ یہ بٹن کنیکٹ ہے ایک لانچ سے جس میں ایک راکٹ ہے جس پر نیوکلیر وار ہیڈ لگا ہوا ہے۔ جسے یہ پتا ہو اس کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ اس بٹن کے دبانے سے فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جسے یہ نہیں پتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان بیوقوفوں کو دیکھو، اس کنیکشن کا جسے علم ہو اور جسے علم نہ ہو۔ تسبیح سے، تسبیح کے دانوں سے کتنا منٹ میں بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ 2 منٹ کا کام ہے۔ اب آپ کتنی رفتار میں تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہے، تھوڑا سا ٹھہر کے تسبیح پڑھا کریں تو بہت اچھا ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کے لیے روایات میں ہے کہ ہر آیت پر سانس لو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور ہر آیت کے بعد سانس لو۔ ہمارے حسن قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی سانس میں کتنی آیتیں پڑھ لیتا ہے، اتنی ہم داد دیتے ہیں۔ اگر یہ کنیکشن پتا ہو کہ یہ تسبیح سے آپ کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تسبیح ذکر ہے، تسبیح میں تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اگر آپ سے خوش ہو جائے، یہ کب خوش ہوتی ہے؟ جب آپ حسین کی عزا میں شامل ہو جائیں، آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرے، وہ آنسو آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اب جسے کنیکشن پتا نہ ہو وہ تو کہے گا ایک بٹن دبانے سے ملک کیسے تباہ ہو سکتا، ایک آنسو گرنے سے یہ سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کنیکشن پتا نہیں ہے۔ جنت و جہنم فاطمہ کی جاگیر ہے، جنت شیعیان فاطمہ کے لیے ہے، جہنم دشمنان فاطمہ کے لیے ہے۔ تمہارا ایک آنسو تمہیں محب فاطمہ بنا دیتا ہے۔ تسبیح تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تسبیح مکمل نواقص عبادات ہے، کوئی بھی کامل عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ اس عبادت کو کامل کرنا ہے، آپ تسبیح پڑھیں۔ تسبیح کی وجہ سے نوافل اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، نماز کے پہلے نماز کے بعد نوافل ہیں، اگر نوافل نہیں پڑھ سکے، یہ نوافل کی جگہ ہے۔ وہ 1 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح جناب سیدہ ہو، وہ 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔
فاطمہ ہے۔ تسبیح فاطمہ کرنے والا، میں اب روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے والا صاحب ذکر کثیر ہے۔ نماز سکھاتے ہیں اپنے گھروں میں، معصومین کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا سکھاتے ہیں۔ آج کل تعلیم آسان ہو گئی ہے، آج کل بچہ ویسی بھی سیکھ چکا ہے۔ ہم سے بہت لوگوں نے سوال کیا تسبیح میں تکبیر پہلے ہے، تسبیح پہلے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ کبھی انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، یا کسی کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو، کوئی ایسے موقع آئے ہوں اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا، اس کی تعلیم دے، تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برکات تسبیح سیدہ میں سے دفع شیاطین جن و انس، شیاطین جن و انس آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہی نہیں ہیں اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کی وجہ سے تمام امراض روحی اور معنوی دور ہو جاتا ہے۔ کافی ہے میرے خیال، اتنا کیا ایک کافی تھا نا، اور کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ کیا برکات ہے؟ اس کے علاوہ دعائیں ہیں جناب سیدہ کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعائے نور ہے، اور آج کل آسان یہ ہو گیا کہ آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے دعائے نور حضرت زہرا ٹائپ کرے، گوگل میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دعا جناب سیدہ نے سلمان فارسی کو تعلیم دی، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا 1000 سے زیادہ صحابی اور صحابیات کو تعلیم دی، انہیں جب بھی بخار ہوتا تھا اس دعا سے شفا پاتے تھے۔ دعائے شفا کہیں، دعائے نور کہیں، ایک شرط ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بخار ہو جائے تو میں دعائے نور پڑھ لوں، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی النور، میں یہ پڑھ لوں میرا سر درد ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ پیناڈول نہیں ہے کہ آپ کو سر میں درد ہو جائے آپ پیناڈول لیں آپ کا سر کا درد ختم ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دعا اگر پڑھتے رہیں مواظبت، اگر یہ دعا آپ کی روٹین میں ہو تو دو بخار دعائیں ادائے قرض، میرے سمیت شاید بہت سے یہاں پہ مقروض بیٹھے ہیں، دعائے رفع حاجات، دعائے اسیر رفائی اسیر، حرزہائے فاطمہ، بہت سی چیزوں سے حرز ہے، تمام معصومین سے آیا ہوا ہے، جناب سیدہ سے بھی آیا ہوا ہے۔ یہ محجت الدعوات ہے، محج الدعوات سید ابن طاووس کی کتاب ہے، اس میں مل جائے گا آپ کو، بہار میں مل جائے گا، یہ سرچ کریں گے تو ویب سائٹ ہے جنہوں نے اس کو کمپائل کیا وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ برکات سیدہ، یہ ہم جو یہاں جمع ہیں یہ بھی سیدہ کی برکات، اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو ہم میں یہ اہلیت نہیں تھی کہ ہم مسجد الکوثر میں عزائے جناب سیدہ کے لیے جمع ہو سکے، نہیں، بہت سے لوگ ہیں انہیں آج اس رات توفیق نہیں ہے، یہ بھی آتا ہے۔